عظیم نعمت ماننے سے انکار کر دیا جائے، اور اگر یہ انکار کر دیا تو بندہ مسلمان ہی نہ رہا، مسلمان ہی نہ رہا، اس کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہ رہا۔ جس نے یہ کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہمارے اوپر کائنات کی سب سے بڑی نعمت نہیں، یہ حضور کی ولادت باسعادت نعمت نہیں اللہ کی، جس نے یہ عقیدہ رکھ لیا وہ مسلمان ہی نہ رہا۔ تو یہ تو اس کا انکار کر دیا جائے، یہ کام کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا اور ہر مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو نعمت سمجھتا ہے، تو پھر وہ طریقے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ سو جتنے طریقے قرآن سے ثابت ہوں گے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے، سارے طریقے حضور کی ولادت پر آزمائے جائیں گے، استعمال کیے جائیں گے، کوئی طریقہ بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سو آپ جو طریقہ بھی ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں اپنائیں گے وہ براہ راست حکم قرآن ہوگا، حکم قرآن ہوگا۔ تو دو طریقے تو آپ جان گئے، ذکر کرنا اور چرچا کرنا، دھوم مچانا۔ اب آئیے تیسرا طریقہ، یہ سوال بھی عام طور پہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے حضور فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس اللہ کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ تو کیا حضور علیہ السلام اللہ کا فضل نہیں ہے؟ بولیے، کیا حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ بے شک یہاں قرآن بھی اللہ کا فضل ہے، قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے، مگر وہ ذات جس کے صدقے سے قرآن ملا وہ اللہ کا فضل پہلے بنا، قرآن فضل بعد میں بنا۔ حضور کی ذات اللہ کی رحمت پہلے بنی، قرآن اللہ کی رحمت بعد میں ملی۔ حضور کی ذات اللہ کی نعمت پہلے آئی، قرآن کی نعمت بعد میں ملی۔ ذات مصطفیٰ کی رحمت پہلے ملی، اسلام کی نعمت بعد میں ملی۔ قرآن مجید کا حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں خوشیاں مناؤ۔ میں نے پڑھا ہے، ایک تحریر پڑھی ہے میں نے، اس میں کہتے ہیں کہ خوشیاں منانے کا کوئی تصور ہی نہیں اسلام میں، یہ تو عیسائیوں کے ہاں ہوتے ہیں جشن اور خوشیاں۔ یاد رکھ لیں اسلام تو دین ہی خوشی کا ہے، یہ سوگ کا دین نہیں ہے۔ یہ کیسے کہہ دیا خوشی کا تصور؟ آقا دو جہاں اس کائنات سے سوگ مٹانے آئے تھے اور ساری کائنات کو خوشیاں عطا کرنے آئے تھے۔ ارے جو رسول ساری کائنات میں خوشیاں بانٹنے آیا اس کی آمد پر خوشیاں نہ مناؤ؟ جو آقا ساری کائنات میں مسرت و فرحتوں کے چراغ جلانے آیا، اگر اس کی آمد پر مسرت و فرحت کے چراغ نہ جلے تو ہمارے مسلمان ہونے پر بھی تحفہ ہے۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل پر خوشیاں مناؤ، قرآن کا حکم ہے۔ سو جو اللہ کے فضل پہ خوشی نہ منائے اس نے قرآن کے حکم کو نہیں سمجھا، جو اللہ کی رحمت پر خوشی نہ منائے اس نے قرآن کے حکم کو۔ اب یہاں پھر دو صورتیں ہوں گی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا فضل معاذ اللہ کا فضل نہ مانا جائے، پھر خوشی منانا نہیں بنتا، یا حضور علیہ السلام کو اللہ کی رحمت معاذ اللہ نہ مانا جائے پھر بھی خوشی منانا نہیں بنتا۔ اور اگر آقا اللہ کا فضل ہے تو خوشی منانا آمد مصطفیٰ پر لازم ہو گئی، واجب ہو گئی۔ فَلْيَفْرَحُوا میں واجب ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اللہ کا فضل آئے تو خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت آئے تو خوشی مناؤ۔ یہ جشن نزول قرآن منایا جاتا ہے اسی حکم کی وجہ سے۔ ائمہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کا فضل بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم من الشیطان الا قلیلا، فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، یعنی لوگوں تمہارے اندر اگر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے
اگر تم میں سے شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ لقد من اللہ علیکم اذ بعث فیکم رسولا، اللہ کا تم پر احسان ہوا اس بعث فی الامیین رسولا کہ تمہارے اندر اور امیین کے اندر اللہ کا رسول آ گیا، اور اگر یہ رسول نہ آتا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تم گمراہیوں میں بٹک رہے تھے، ارے اس رسول کی آمد نے تمہیں گمراہیوں سے نکال لیا، سو اس کی آمد پر خوشیاں مناؤ، اس کی آمد پر۔ تو چونکہ یہ اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، تو دوسرا طریقہ قرآن مجید کا کیا ہوا؟ تیسرا طریقہ جشن منانا، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منانا۔ تو خوشی منانا حضور علیہ السلام کی ولادت پر اس آیت کریمہ کے عموم اور اطلاق کے باعث نہ صرف جائز ہوا بلکہ واجب ہوا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک پر خوشی منانا جائز ہے، یہ اس کا عقیدہ ہوگا، میرے عقیدے میں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میلاد مصطفیٰ پر خوشی منانا جائز نہیں، واجب ہے۔ جو نہیں مناتا گناہگار ہے، جو نہیں مناتا بدبخت ہے، جو نہیں مناتا اس کا ایمان اور اسلام کی نعمت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور عید بھی خوشی کو کہتے ہیں، خوشی منائی جائے، جس دن خوشی کا اہتمام کیا جائے، جس دن دل بھی خوش ہو، چہرے پر بھی خوشی ہو، ہر وقت خوشی ہی خوشی ہو، وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کے حوالے سے میں نے یہ 4 طریقے اس وقت آپ کے سامنے رکھے۔ اب دیکھیے، بعض ذہنوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ ولادت کے دن کو، یہ تو ہو گیا نا عام نعمتوں کا ذکر اور ان پر شکر بجا لانے کے مختلف طریقے۔ اب بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جس دن ولادت ہو نبی کی، یہ اصولاً مان لیا کہ اللہ کی نعمت پر خوشیاں منائی جائیں، عید بھی بنایا جائے اس دن کو، مگر اب خاص سوال آ گیا کہ جس دن نبی کی ولادت ہو، کیا اس دن کی بھی قرآن میں کوئی اہمیت ہے؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس دن نبی کی ولادت ہو، شرعاً قرآن مجید میں اس دن کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ دن نبی کی ولادت کا دن ہے، یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ آئیے اس کا جواب بھی قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، قرآن مجید کہتا ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو یحییٰ پر اس دن جس دن اس کا میلاد ہوا، جس دن اس کی ولادت ہوئی، جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اس دن سلام ہو، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور پھر اس دن بھی سلام ہو جس دن ان کی وفات ہوئی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی سلام ہوگا جس دن وہ دوبارہ اٹھیں گے۔ تو 3 دنوں کی اہمیت بیان کی، تو فرمایا یحییٰ علیہ السلام پر بطور خاص سلام ہو اس دن جس دن ان کی ولادت ہوئی۔ اب یہاں قابل توجہ یہ بات ہے کہ نبی پر تو ہر دن سلامتی ہوتی، نبی کا ہر دن سلامتی والا دن ہے، تو جب نبی کی ساری زندگی سلامتی کی زندگی اور نبی کی زندگی کے ہر دن میں سلامتی ہی سلامتی ہے اور سلام ہی سلام ہے، تو اگر نبی کی ولادت کے دن قرآن کی نگاہ میں کوئی خاص اہمیت نبی کی ولادت کے دن کی نہ ہوتی تو اس کا ہر دن سلام کا دن تھا، تو یوم ولادت سلام بھیجنے کا مقصد کیا ہوا؟ فرمایا سلام علیہ یوم ولدا، کہ یوں تو نبی کی زندگی کے ہر دن اس پر سلامتی ہے، مگر بطور خاص جو دن نبی کی ولادت کا دن ہوتا ہے، قرآن سے سبق سیکھو لوگوں، مطلب یہ ہے کہ یوں تو ہر دن نبی پر سلام بھیجو، مگر جس دن نبی کی ولادت ہوئی ہو اس سلام کی دھوم کر دو، اس دن سلام کی دھوم کر دو، کثرت سے سلام بھیجو۔
تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کے دن کا اور سلام کا ایک خاص تعلق ہے. نبی کی ولادت کا اور سلام کا ایک خاص تعلق ہے. اس لیے سلام ہر وقت پڑھا جائے، مگر جب مہینہ آئے ولادت مصطفیٰ کا اور جب دن آئے ولادت مصطفیٰ کا تو ولادت مصطفیٰ کی مناسبت سے سلام کا پڑھنا عین قرآنی بات ہو جاتی ہے. یوں تو صلو علیہ وسلم تسلیما ہر وقت کا حکم ہے، مگر نبی کی ولادت اور جب سیدنا غوث پاک کلمہ پڑھتے تھے تو کیا مفہوم لیتے تھے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور جب ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا مفہوم لیں گے؟ محمد اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ بولیے. بڑی صاف اور سادہ بات ہے. اگر تو ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول تھے تو پھر غم ہونا چاہیے، پھر سوگ ہونا چاہیے. اور اگر ترجمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر سوگ کس بات کا؟ سوگ کس بات کا؟ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. لوگوں میری حیات بھی تمہارے لیے نعمت ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے نعمت ہے. حیات بھی نعمت اور وفات بھی نعمت. کہ حیات ظاہری وہ اس لیے نعمت کہ اس میں تمہیں ہدایت دیتا رہوں، اس میں تمہیں ہدایت دیتا رہوں. اور وفات اس لیے نعمت کہ تمہاری شفاعت کرتا رہوں. حیات اس لیے نعمت کہ تمہیں راہ بتاتا رہوں، اور وفات اس لیے نعمت کہ جو بھٹک رہے ہیں ان کی شفاعت کر کے بخشواتا رہا. حیات بھی نعمت، وفات بھی نعمت. اس لیے ولادت کی خوشی ہے، وفات پر سوگ نہیں. اور قرآن مجید نے بھی اصول بتا دیا. فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت. کہ جس دن ولادت ہو اس دن بھی سلام اور جس دن وفات ہو اس دن بھی سلام. تو گویا قرآن مجید نے ولادت اور وفات دونوں دنوں میں سلام پڑھا، سوگ نہیں کہا. تو قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کی ولادت کے دن کو ایک خاص اہمیت دی. انبیاء علیہ السلام کی ولادت اور حضور علیہ السلام کی ولادت بالخصوص اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوئی. اور اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانا، اس پر خوشیاں اور جشن منانا اور اس نعمت کے دن کو عید کے طور پہ منانا، یہ قرآن مجید کا حکم ہوا. قرآن مجید کا حکم ہوا. اور پھر یہ کہ انبیاء کی ولادت کا دن قرآن مجید میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. سو جو ولادت کا دن ہو اسے اللہ کی نعمت کا دن سمجھ کر بطور عید، بطور جشن منانا، یہ قرآن مجید کا حکم ہوا. اب آئیے حدیث پاک کی طرف آتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے سنت میں سب سے پہلے کس کی سنت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. کس کی سنت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اس سے شریعت بنتی. سوال ہے کیا حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا؟ قرآن کی بات تو ہو چکی نا. قرآن میلاد کا ذکر نہیں کرتا. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، لا زائدہ، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. اور زائدہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ قسم کھانے کی مجھے حاجت بھی نہیں. قسم کھانے کی مجھے حاجت بھی نہیں، میں مستغنی ہوں قسم کھانے سے. مستغنی اور بے نیاز ہو کر بھی شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. مولا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کعبہ ہے. فرمایا نہیں. اس لیے کہ یہاں حجر اسود ہے. فرمایا نہیں. اس لیے کہ یہاں حتیم ہے، یہاں طواف ہوتا ہے. فرمایا نہیں. سب کچھ ہے مگر اس وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا. مولا آپ کیوں کھاتے ہیں شہر مکہ